ناظرین یہ ایک مادہ ہے خا لام اور کاف، خلقن اسی سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، اور یہ فعلہ کے وزن پہ آتا ہے، تو فعلہ کے وزن پہ آئے گا تو کیا بنے گا؟ خلقہ، اور خلقہ کا مطلب ہوا اس نے پیدا کیا، خلقہ ان دو نے، اور خلقو ان سب نے، اور خلقت اس مؤنث نے پیدا کیا، خلقتا ان دو نے، اور خلقنا ان سب نے، خلقنا۔ ناظرین اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا، خلقنا کا مطلب ہے ان سب مؤنث نے پیدا کیا، خلقنا۔ پھر خلقتا تو نے پیدا کیا، خلقتما تم دونوں نے، اور خلقتم تم سب نے، اور خلقتی تو مؤنث نے پیدا کیا، خلقتما تم دونوں نے، اور خلقتن تم سب نے، اور خلقتو میں نے پیدا کیا، اور خلقنا ہم نے پیدا کیا، خلقنا۔ ناظرین ایک چیز ذہن میں رکھیں، دیکھیں یہ ہے خلقنا اور یہ ہے خلقنا، اس میں نون کے بعد الف بھی ہے، تو یہ جو الف ہوتی ہے یہ ایک زبر کے برابر ہوتی ہے، تو یہ جو نون پہ زبر ہے یہ اور یہ الف یہ ملیں گی تو پھر یہ اس کو دو زبر کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا لمبا، اس کو ہم پڑھیں گے خلقنا، خلقنا، اس کو لمبا خلقنا نہیں کہیں گے، خلقنا۔ یہ مؤنث کے لیے جمع کا صیغہ ہے، خلقت اس مؤنث نے پیدا کیا، خلقتا ان دو نے، اور خلقنا ان سب مؤنث نے پیدا کیا، اور یہ ہے خلقنا، الف آگے ہے لمبا تھوڑا پڑھنا ہے، خلقنا کا معنی ہے ہم نے پیدا کیا، تو اس میں تھوڑا پڑھنے میں ذہن میں رکھنا ہے، خلقنا اور خلقنا کا کیا معنی ہے؟ خلقنا ان سب مؤنث نے پیدا کیا، اور خلقنا ہم نے پیدا کیا۔ اب ناظرین خلقہ کا معنی ہے اس نے پیدا کیا، اب دیکھیں اس خلقہ کے ایک لفظ کے اندر فعل بھی ہے، پیدا کیا، فعل ایسا کلمہ جس میں کام کا نام بھی ہو اور اس کام کے کرنے یا ہونے کا زمانہ بھی، تو خلقہ کا معنی ہے پیدا کیا۔ اور دوسری چیز یہ خلقہ میں اس کا فاعل بھی موجود ہے، فاعل اس فعل کو کرنے والا، اور وہ کس شکل میں موجود ہے؟ اس میں ضمیر کی شکل میں، اس نے پیدا کیا یعنی ہی کریٹڈ، ہی کریٹڈ، تو ہی اس کی شکل میں اس کے اندر ضمیر بھی موجود ہے اور فاعل بھی موجود ہے، اس نے پیدا کیا۔ اب اس نے پیدا کیا تو وہ فاعل، اور ناظرین ہم نے ایک چیز اور پڑھی تھی اعراب کے ٹاپک میں کہ جو فاعل ہوتا ہے، جو کسی کام کو کرنے والا ہوتا ہے، اس کی اعرابی حالت ہوتی ہے رفع، بلند، کیونکہ وہ کرنے والا ہے، حالت رفع، اور جس پر وہ فعل واقع ہو، جس اسم پر وہ فعل کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں، اور اس کی اعرابی حالت ہوتی ہے نصب، مفعول۔ اب اس نے پیدا کیا، وہ فاعل، وہ تو فعل کے اندر موجود ہے ضمیر کی شکل میں، اور جس کو پیدا کیا وہ کیا ہوگا؟ مفعول، اور مفعول کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ نصب، فاعل کی بلند حالت رفع اور مفعول اس کی حالت نصب۔ اگر ہم نے کہنا ہو کہ اس نے پیدا کیا انسان کو، تو ناظرین اب آگے اس کا مفعول آئے گا، یہ ہے انسان، اور معرفہ کیا جب الف لام کے ساتھ تو بن گیا الانسان، اور چونکہ اس نے پیدا کیا وہ فاعل فعل کے اندر موجود ضمیر کی شکل میں، جس کو پیدا کیا وہ مفعول، اور مفعول کی اعرابی حالت ہوتی ہے نصب، تو ناظرین جس کو پیدا کیا، کس کو پیدا کیا؟ انسان کو، تو اس کی حالت نصب ہوگی، پیش کے ساتھ رفع اور زبر کے ساتھ نصب۔ تو یہاں پہ ہم کیا پڑھیں گے؟ خلق الانسان،
انسانو یا انسانی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ پیدا کرنے والا ادھر ہے فاعل، جس نے پیدا کیا، اور جس کو پیدا کیا وہ مفعول حالت نصب میں زبر کے ساتھ. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے پیدا کیا انسان کو. اب آگے ہے، یہ ہے علقن. ناظرین، علق کہتے ہیں ایسا مادہ جو کسی چیز کے ساتھ چپک جائے، اور اگر کہنا ہو کہ اس نے پیدا کیا انسان کو چپکنے والے مادے سے، تو سے کے لیے اس سے پہلے حرف جارہ آئے گا من. اور ناظرین، من آپ جانتے ہیں حرف جارہ ہے، جس اسم پہ داخل ہو اسے حالت جر میں لے جاتا ہے، تو یہ بن جائے گا من علقن. اب من علقن یا من علقن نہیں آپ پڑھ سکتے، کیونکہ اس سے پہلے حرف جارہ ہے جو اسے حالت جر میں لے جائے گا، اور علقن سے حالت جر کیا ہے؟ علقن. من علقن، چپکنے والے مادے سے، یا اس کا کچھ ترجمہ کرتے ہیں جمے ہوئے خون سے. تو جو بھی ہو، بہرحال من علقن. اب خلق میں جو ہے اس نے پیدا کیا، یہاں پہ جو ضمیر ہے فاعل، وہ کون ہے؟ یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ ہے. اس کی ضمیر جو ہے فاعل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اس نے پیدا کیا، خلق، کس کو؟ الانسان، انسان کو، مفعول حالت نصب میں، کس چیز سے؟ من علقن، جمے ہوئے خون سے یا چپکنے والے مادے سے. ناظرین، ایک یہ مادہ ہے واو جیم دال، اور یہ فعلہ کے وزن پہ آتا ہے، اور اس سے بنتا ہے واجدہ. اس کا معنی ہے پایا. واجدہ، اس نے پایا. تو واجدہ اس نے پایا، واجدہ ان دو نے، واجدو ان سب نے، واجدت اس مؤنث نے پایا، واجدتا اور وجدنا ان سب نے پایا. وجدتا تو نے پایا، وجدتما تم دونوں نے، اور وجدتم تم سب نے. وجدتی تو مؤنث نے پایا، وجدتما تم دونوں نے، اور وجدتنا تم سب نے، اور وجدتو میں نے پایا، اور وجدنا ہم نے پایا. تو وجدہ اس نے پایا، اور وجدہ ان دو نے پایا. وجدہ وجدہ ان دونوں نے پایا. کیا پایا انہوں نے؟ اب انہوں نے پایا، وہ دونوں فاعل ضمیر کی شکل میں فعل کے اندر موجود ہیں. وجدہ ان دونوں نے پایا، اور جس چیز کو انہوں نے پایا وہ مفعول، اور مفعول حالت نصب میں. انہوں نے پائی ایک دیوار. دیوار کو عربی میں کہتے ہیں جدارن. اب جدارن سے مفعول کی اعرابی حالت ناظرین کیا ہوتی ہے؟ حالت نصب. تو جدارن سے حالت نصب کیا ہوگی؟ جدارن، ایک دیوار. ان دونوں نے پائی ایک دیوار، اور کہاں پر پائی؟ اس میں. ناظرین، بات ہو رہی ہے ایک بستی کی. بستی کو عربی میں کہتے ہیں قریۃن. قریۃن گول تا کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہے کہ گول تا والے اسم مؤنث ہوتے ہیں. اب اگر ہم نے اس واحد مؤنث کے لیے ضمیر لانی ہو تو وہ کیا ہوگی؟ واحد مؤنث کی ضمیر کیا ہے؟ ہیا. ہیا کا معنی وہ. اور اگر کہنا اس میں، تو میں کے لیے اس سے پہلے حرف جارہ آئے گا فی. اور فی اس کو حالت جر دے دے گا، تو یہ بنے گا فی ہا. ہیا سے حالت جر کیا ہوتی ہے؟ ہا. اور حالت نصب اور جر کے ضمائر متصلہ، تو یہ بن گیا فی ہا، اس میں، یعنی اس بستی میں. اور جب اس پہ زور دے کے کہا کہ انہوں نے پائی اس میں، اس بستی میں ایک دیوار، تو پھر اس کو مقدم کر دیا گیا اور یہاں پہ لکھا گیا. تو یہ بن گیا وجدہ ان دونوں نے پائی، فی ہا اس میں، یعنی اس بستی میں، جدارن ایک دیوار.
اور وقف کریں گے تو پڑھیں گے جدارا، ایک دیوار۔ یہ بات ہو رہی ہے اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ایک ساتھی کی، کہ وہ جب سفر پہ گئے تو آگے ایک بستی میں پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے ایک دیوار پائی، ایک دیوار دیکھی کہ جو گرنے والی تھی، تو انہوں نے اس کو درست کر دیا۔ وَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، اگر یہ الف نہ ہوتی، یہ نہ ہوتی تو پھر ہوتا وجدہ، اس نے پائی، یعنی کوئی ایک شخص تھا، لیکن جب اس کے بعد یہ الف آ گئی اور اس کو آپ نے پڑھا وجدہ لمبا کر کے، تو پھر ہوگا ان دونوں نے پائی۔ ناظرین، ایک مادہ ہے ضا، لام اور میم، ضا، لام اور میم، تو یہ بھی فاعلہ کے وزن پہ آتا ہے اور اس سے بنتا ہے ظلمہ۔ ظلمن کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنا، اور ظلمہ کا معنی ہوگا اس نے ظلم کیا۔ ظلمہ، ظلما، ظلمو، انہوں نے ظلم کیا۔ ظلمت، ظلمتا اور ظلمنا، ان مؤنث نے ظلم کیا۔ ظلمتا، تو نے ظلم کیا۔ ظلمتما، تم دونوں نے، اور ظلمتم، تم سب نے۔ اور ظلمتی، تو مؤنث نے ظلم کیا۔ ظلمتما، تم دونوں نے، اور ظلمتن، تم سب نے۔ اور ظلمتو، میں نے ظلم کیا، اور ظلمنا، ہم نے ظلم کیا۔ ناظرین، ظلمنا کا معنی ہوا ہم نے ظلم کیا، اور نفسن کا معنی ہے جان، اور اس کی جمع ہے انفسن۔ انفسن کا معنی ہے جانیں، اور اگر کہنا ہو ہماری جانیں تو یہ مرکب اضافی ہوگا، انفسن اور ہم، نحنو سے، تو یہ مضاف الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، انفس، اور نحنو سے حالت جر نا، اور حالت نصب اور جر کے ضمائر چونکہ متصلہ ہوتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ مل جائے گا، یہ ہوگا انفسنا۔ انفسنا کا مطلب ہے ہماری جانیں۔ اب ناظرین دیکھیں، ہم نے ظلم کیا تو ہم فاعل، ضمیر کی شکل میں فعل کے اندر، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، اور جس پر ظلم کیا وہ مفعول، اور مفعول کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ حالت نصب۔ تو انفسو سے حالت نصب کیا ہوگی ناظرین؟ انفسا، انفسا، تو یہ بن جائے گا ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کر دیا اپنی جانوں پر۔ اور اس سے پہلے ناظرین یہ ایک اسم ہے ربن۔ ربن کا معنی ہے کوئی رب، اور اگر کہنا ہو ہمارا رب تو یہ پھر مرکب اضافی، الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، ربو، اور نحنو سے حالت جر نا، تو یہ بن جائے گا ربنا۔ ربنا کا معنی ہے ہمارا رب، اور پھر ہم نے اسے پکارا کہ اے ہمارے رب۔ تو عربی میں پکارنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ حرف ندا یا، اور یا حرف ندا اگر عام اسم پہ داخل ہو تنوین والے پر تو یہ اس کی تنوین ختم کر دیتا ہے، یعنی ولدن کو کر دے گا یا ولدو۔ لیکن جب یہ مرکب اضافی پہ داخل ہوتا ہے تو یہ اس کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، تو یہ ربو، ربو سے حالت نصب کیا ہوگی؟ ربا، ربنا، اور اس کو حالت نصب دینے کے بعد یہ یا خود غائب ہو جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے اپنا کام کر دیا، میری علامت وہاں پہ نشانی موجود ہے، اب میری ضرورت نہیں، میرا رول ختم ہو گیا۔ تو یہ ربنا اصل میں تھا یا ربنا، اے ہمارے رب۔ ہم اپنے رب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یہ آدم علیہ السلام کی دعا۔
قرآن مجید میں جو موجود ہے، یہ اس کا پہلا حصہ ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں داخل کیا تھا تو انہیں بتا دیا تھا کہ اس جنت میں رہو اور کھاؤ پیو، لیکن اس ایک درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو جب شیطان کے بہکاوے میں انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے جب توبہ کی، توبہ کرنے کا جو ان کا طریقہ تھا، تو یہ اس کے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کر دیا، انفسنا، اپنی جانوں پر۔ اور آگے ہے وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے نہ بخشا ہمیں، وَتَرْحَمْنَا، اور رحم نہ کیا ہم پر، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور 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 ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو ناظرین، وہ باقی اس کا حصہ انشاءاللہ وقت آنے پہ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ اس میں کچھ تبدیلیاں ہیں، کچھ مختلف چیزیں ہیں۔ تو یہ طریقہ قرآن مجید نے ہمیں سکھایا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی اس سے ہو جاتی ہے، لیکن اگر غلطی ہو جائے تو پھر شیطان کی طرح اس پہ اڑ نہیں جانا، اس پہ ڈٹ نہیں جانا، بلکہ آدم کے بیٹے کی طرح یہ کہنا ہے جو آدم علیہ السلام نے کہا تھا، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے تو ظلم کر دیا اپنی جانوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے نہ بخشا ہمیں، وَتَرْحَمْنَا، اور رحم نہ کیا ہم پر، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور 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 ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔